کس گناہ کی معافی مانگ رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ایک طرف گناہ چھوڑ بھی نہیں رہے اور اللہ کو کہہ رہے ہو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کس بات پہ معاف کرے؟ کہ یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو اس کی وجہ بھی میری اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں، محدثین کی، مفسرین کی، علماء کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر اس نیت کے بغیر بندہ پڑھا نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹی وی لگا ہوا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، واک کرنے کے لیے باغ میں جا رہا ہے، سامنے سے عورتیں گزر رہی ہیں، ان کو دیکھ بھی رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سینما میں بیٹھا ہوا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہی جا رہا ہے، حرام کی کمائی کری جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، کہنا نہیں چاہتا، کسی کو تن سے نہیں، مجھے کیا حالات گھریلو کے کسی کا علم نہیں ہے، لیکن آپ کو میں عینی مشاہدہ اور تجربہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے پاس لوگ آ کے سوال پوچھتے ہیں، بزرگ عورتیں، اب نہیں کہنا چاہیے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ لاما صاحب جس وقت ہم ٹی وی لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں اس وقت استغفار پڑھ لیا کریں۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی ٹی وی کا ڈرامہ آن کیا ہوا ہے، ہاتھ میں بوڑھی عورتوں نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، کیا کر رہی ہیں؟ استغفر اللہ کر رہی ہیں، اور کیا ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ اب آپ خود بتائیے یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ایک طرف گناہ کا سامنے سارا دھندا چل رہا ہے، گناہ چل رہا ہے، گناہ کا کام چل رہا ہے، اور اللہ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کس بات پہ؟ گناہوں پہ، گناہ چھوڑے بغیر۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ نیت جب تک نہیں نہ ہوگی استغفار پڑھتے وقت کے گناہ نہیں کرنا، اور اللہ کے بندو جب استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہو، آپ صبح کبھی چلے جائیں یہاں باغ میں، کسی بھی باغ میں، باغ جناح چلے جائیں، NFC کے پارک میں چلے جائیں، بڑے بڑے لوگوں نے ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہوتی ہیں، سامنے خواتین بھی واک کر رہی ہیں، کچھ با پرد ہوتی ہیں، کچھ بے پرد ہوتی ہیں۔ عینی مشاہدہ ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑنے والے جو استغفر اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر کا وظیفہ کر رہے ہیں، ان کی نظریں بھی عورتوں کے چہروں پہ ٹکی ہیں۔ یہ کس گناہ کی معافی مانگ رہے ہو؟ کس گناہ کی معافی مانگ رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ایک طرف گناہ چھوڑ بھی نہیں رہے اور اللہ کو کہہ رہے ہو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کس بات پہ معاف کرے؟ اور بھائی گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرو، پھر اللہ سے معافی مانگو، پھر گناہ ہو جائے الگ بات ہے۔ گناہ کا ہو جانا یہ انسانی فطرت طبائع کے اندر ہے، لیکن استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے اس وقت میں جس وقت انسان گناہ کے عالم میں بیٹھا، یہ اللہ کا مذاق ہے اور سنگین ہے۔ اور یہ اللہ معاف کرے جو محدثین نے الفاظ لکھے ہیں، یہ صرف مزاح نہیں ہے، بلکہ اس تسبیح کا الٹا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہے، نقصان ہے۔ آپ نے اللہ کے احترام کو ملحوظ نہیں رکھا، آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو اس گناہ کے دوران یاد کر رہے ہیں، تو آپ کے گناہ کا عذر بھی ختم ہو گیا۔ گناہ کس عذر؟ گناہ کا ایک عذر ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے۔ بعض لوگ پھر کہتے ہیں ہر بات آپ منبر سے بیان کر دیتے ہیں، لوگ آسانی۔ گناہ کا عذر ہوتا ہے جہالت، گناہ کا عذر ہوتا ہے نسیان، گناہ کا عذر ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اچانک شیطان کا حملہ ہوا، اللہ بھول گیا، پھر یاد آ گیا گناہ کے بعد، ہے یہ عذر ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ اللہ یاد ہے، اللہ یاد ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ یاد ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان موجود ہے، پھر بندہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کی قسم ایسے گناہ کو کیسے دھویا جائے گا؟ کوئی عذر کام نہیں آئے گا۔ یعنی کئی گناہ ہوتا ہے بالعموم جذبات کے اندر بندہ مغلوب ہو جاتا ہے، شیطانی خواہشات کے اندر انسان ڈوب جاتا ہے۔ پیسہ پکڑ رہا ہے، دماغ میں خواہشات ہیں، بل دینے ہیں، فیسیں دینی ہیں، عورت کو دیکھ لیا، شیطانی وسوسے ہیں، اس وقت دماغ سے ایک دم اللہ کا کنسیپٹ نکل گیا، کوئی چہرے نے متاثر کیا، اس کے اوپر نگاہ ٹک گئی۔ یہ غلبہ ہے۔ اور ایک بندہ جس کے اوپر غلبہ ہی نہیں ہے، اللہ کے اوپر ایمان اور یقین مستحکم ہے، اتنا پختہ ہے کہ وہ اس وقت بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے جس وقت وہ گناہ کر رہا ہے۔ اس بندے کو غور فکر کرنا چاہیے
اور اس بندے کو گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا چاہیے، اور اس بندے کو اللہ کے ساتھ توبہ اور استغفار کا معاملہ ویسا کرنا چاہیے جیسا حق ہے۔